نبی اولاد پیر سید محمود میرا سرکار دیدہ شرف اور پھر حضرت قبلہ فضل حسین مجدی صاحب دیدہ مفتوح حضور قبلہ کی مرتبہ سید ولی سعید شاہ بخاری جملہ علماء کرام حضرت سیفی صاحب میرے پیچھے جلوہ رہے ہیں. حضرت نے بڑی محبت سے یہ وقت لیا ہے اور فرما رہے ہیں کہ ختم نبوت والی آیت وہ پہلے پڑھ دیں. میں اسے پہلے پڑھ دیتا ہوں. سورہ احزاب کی آیت ہے, 33 نمبر سورہ ہے, 40 نمبر آیت ہے. اس آیت میں بات عقیدہ ختم نبوت کی ہے. اگر غور کریں تو اس آیت میں سارے نبیوں کا ذکر ہے. لو جی بچے خاموش رکھیں, لڑائی خاموش رہیں بچے. اس آیت میں سارے نبیوں کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حضرت بسم اللہ. آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ سن لے اور مجھے اجازت دے دیجیے گا. 10 بجے میں اجازت لے کے نکل جانا ہے. ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ سارے پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت سب کو آتی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چہرے وہ ہیں جو حافظ نہیں ہیں, لیکن ختم نبوت والی آیت سب کو آتی ہے. ویسے آئے بھی کیوں نہ, ایک ایسی ہستی گزری ہے کہ ان کی اپنی ٹانگیں تو نہیں تھی لیکن ہمیں چلنا سکھا. یہ آیت یاد ہو گئی ہے. یہ آیت کبھی بھی بھول نہیں سکتے. اب آئیے اس کا ترجمہ سن لیں. میں نے ویسے سورہ نساء کی آیت پڑھی تھی, میرا خیال تھا اس پہ خطاب کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں اسی پہ کرتے. چلو میں اسی پہ عرض کر دیتا ہوں. آپ سارے علماء فقیر کے سر کا تاج ہے. بندہ نالائق ہے, کسی قابل نہیں ہے, چھوٹا سا طالب علم ہے قرآن حکیم کا, سب سے چھوٹا. تو بس اس کا ترجمہ میں عرض کروں گا, پھر آپ 10 بجے مجھے اجازت دے دیجیے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہاں پہ یہ جو ترجمہ ہے یہ دیوبند حضرات کا ہے. یہاں پہ ترجمہ ہے لوگوں تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں. لوگوں 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 تمہارے مردوں میں سے, تمہارے ہمارے نہیں تمہارے. غور کریں گے تو بات کی سمجھ آئے گی. لوگوں تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں. یہ تمہارے کس کا ترجمہ ہے؟ یہ جو کم ہے نا, کم کا معنی ہوتا ہے تمہارے یا تم. محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ, ہاں البتہ اللہ کے رسول ہے. سمجھیے گا ضرور, بات کو سمجھ لیجئے گا, پھر آگے چلتے رہیں گے. لوگوں تم میں سے محمد کسی کے باپ نہیں. اچھا اگر اسی پہ اگر رکا جائے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں, یہ تم اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں پر حسنین کے باپ ہیں، حسن کے باپ ہیں، حسین کے باپ ہیں، زہرا کے باپ ہیں، اس لیے کم کہہ کے پکا کر دیا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ جی محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ بھائی دیکھیں میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا پڑتا ہے، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اچھا ابھی بھی بندے درمیان میں چپ ہیں، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اچھا یہ تھا جی، اچھا آپ نے پھر ایکو چلا دی ہے، میں تھک جاؤں گا، ایکو بند کر دیں۔ ایکو کیوں چلائی ہے؟ سادہ رکھیں، آواز شادی رکھیں، صرف ایکو زیرو رکھیں، ڈیلے زیرو رکھیں، اونچی جتنی مرضی کریں، ایکو ڈیلے زیرو کر دیں۔ بیٹا خاموش بیٹھو بھائی بچوں، چپ کر کے بیٹھیں۔ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں مگر میرے رسول ہیں۔ پھر سنو، دوبارہ سنو، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں مگر میرے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ ہی، ہاں لیکن میرے رسول ہیں۔ اچھا جی یہ تو ترجمہ تھا جی اردو میں۔ ہم کون سا مصر بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹ عبد المالک ہے، شیخ پورہ ہے، لاہور ہے، پنجاب ہے، بات جب تک پنجابی میں نہ ہو تو لطف مجھے بھی نہیں آتا۔ اب اسی آیت کا ترجمہ پنجابی میں کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کائنات والیو سنو، اے میرا رسول ہے، تھوڑا ابا نہیں۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، ذرا دوبارہ سنو، اللہ فرمایا کائنات والیو اے میرا رسول ہے، تھوڑا ابا نہیں۔ نہیں کھلو جو تو سا غور نہیں کیا ہے جو یہ سورہ حجرات ہے، یہ 49 نمبر سورہ ہے، رک جاؤ ذرا، یہ اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو جب مصطفیٰ چلیں تو ان کے آگے مت چلا کرو، اینا تو پیچھے ریا کرو، آگے نہیں ٹرنا۔ مولا وجہ کیے اور فرمایا میرا رسول ہے، تیرا ابا نہیں نا، میرا رسول ہے، تیرا ابا نہیں نا، یہ میرا رسول ہے، تیرا ابا نہیں۔ اچھا رکنا میں اگلی آیت بھی پڑھتا ہوں، بسم اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی مولا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس محفل میں نبی آ کے بیٹھ جائیں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آہستہ رکھا کرو، یہ سامنے اونچی نہ بولیا کرو۔ اے مولا وجہ کیے، فرمایا میرا رسول ہے، تیرا ابا نہیں نا، میرا رسول ہے، تیرا ابا نہیں نا۔ یہ الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ با سے بشیروں و نذیرہ ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ سا سے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ سین سے سراجا منیرا ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ دال سے داعین الی اللہ ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ دال سے ذالک الکتاب ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ را سے رؤوف الرحیم ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ کاف سے کونوا مع صادقین ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ لو سے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ یا سے یاسین ہے، تیرا ابا نہیں نا۔ بھائی آپ نے قرآن سنا ہے تو سبحان اللہ کو کہو۔ اللہ فرمایا یہ میرا رسول ہے، کسی کا ابا نہیں۔ یہ میرا یار ہے، کسی کا باپ نہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، ختم نبوت سے متعلق یہ آیت ہے، this is the main and the basic property of نبوت is that a نبی must be beautiful۔ سبحان اللہ۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، کچھ پھنسی ہوئی کرسی میں میں بیٹھا ہوا ہوں، نہیں آپ نے ابھی بھی اس جملے پہ غور نہیں کیا۔
جناب نبی حسین ہوتا ہے، نبی کانا نہیں ہوتا۔ نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ جناب نبی حسین ہوتا ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ختم نبوت پہ یہاں پہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں سے، اگر آپ کہو تو میں جلدی سے پڑھوں۔ میری بات سنیں، جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو جلدی۔ یہ سورہ بقرہ ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ تو غور ہی نہیں کیتا، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ نہیں یار کوٹ عبد المالک والو جب تک بات سمجھاؤں گا نہیں میں آگے کیسے چلوں گا؟ یہ میرے پاس ترجمہ دیوبندیوں کا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بندوں نے نبی سے جا کے مانگا، بندوں نے نبی سے مانگا۔ اور میں ویڈیو ریکارڈنگ کے میں عرض کرتا ہوں مولانا آپ ہمیں نبی پاک کے آگے ہاتھ کرنے سے روک رہے ہو، ایک پچھلی امتوں میں نبیاں نے بوئے تے جان دیا سریار جی، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ اب آپ مجھے کوئی آیت بتاؤ کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے، نہیں کوئی ایسی آیت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، ایک نبی کا ڈنڈا وجب دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آئے۔ نہیں آیا، اگے بھی بندے چپ بیٹھے نہیں آیا، مارے ڈنڈائے پانی ڈنڈے کے صدقے۔ اچھا ایک منٹ رکنا، ایک ڈنڈا مارے ہے نا نبی کو دے چوبے تے اڈی مارے گل کرو پھر پانی آئے نہیں، یہ بھی بندے نہیں پہ بول دے آئے۔ اچھا مارا ڈنڈا پانی پتھر میں سے، ایڈی رگڑی پانی پتھر میں سے، ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر، رکنا ذرا کوٹ عبد المالک والو، پتھر میں پانی نکل ہی آتا ہے، اور یار پتھر میں پانی نکل آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ میں 13 میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں حضور پانی چاہیے، ڈنڈا نہیں مارا، اڈی نہیں ماری، اپنا ہاتھ درام کیا، نبی کی 5 انگلیوں میں سے پانی آئے گا۔ اب میں جملہ بولنے لگا وہ اگر آپ چاہ رہے ہیں ڈنڈا مار کے جڑا پتھر بھی جو پانی کٹے انہوں نبی کہتے تھے، اڈی مار کے جڑا پتھر بھی جو پانی کٹے انہوں بھی نبی کہتے تھے، جتنی اب 5 انگلیوں میں جو پانی نکلے انہوں خاتم النبیین کہتے تھے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ اگر آپ تھکے نہیں اور اگر آپ جاگ رہے ہیں اور میری طرح اگر لمبے لمبے سفر نہیں کرتے تو میں ختم نبوت پہ 6 کو آیتیں اور نہ پڑھ لوں۔ نہیں ٹائم کیسے ختم ہو گیا؟ چلو آج یہی ٹاپک رہ گیا۔ یہ سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورہ ہے، یہ اس کی 16 نمبر آیت ہے۔ ذرا رکے یار سن بھی لیجیے گا، سورہ نمل ہے۔ اچھا سورہ نمل تو یہ تسی کہو ہوتے ایک آیت غوث سے اعظم دی شان پڑھی، سورہ نمل کھل گئی نا، ایک آیت غوث سے اعظم دی شان ہے، ایک ہے سورہ نمل دی 40 نمبر آیت ہے، 27 نمبر سورت ہے، 40 نمبر آیت ہے۔ ہویا پتہ کی سی؟ ہویا اسی کہ نبی تشریف فرما سن، نبی ایک دن فرمایا سے کوئی ہے ملکہ بلقیس
بلقیس دے آؤں تو پہلا مینوں تخت چاہیے. کی چاہیے یار سیانے بندے ذرا میرے میں بولو کی چاہیے. جب فرمایا نا مجھے تخت چاہیے, اب میری طرف دیکھنا, ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا جی میں لاؤں گا پر تھوڑا ٹائم لگے گا. اور آپ نے فرمایا بیٹھ جا, وہ پہنچنے والی ہے مینوں پہلے چاہیے. نبی نے فرمایا مجھے پہلے چاہیے. اب میری طرف دیکھیے گا, اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی انہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس آخیا سونا نبی تسی اپنی اکھاں بند کر کے کھولو, کہ تہاڈیاں بند اکھاں بعد وچ کھلن گیاں, میں تخت پہلے لے آواں گا. اور مینوں جواب دو تخت آئے. جڑے بندے چپ رہے تھے نا مینوں فکر لگ جاتی شاید گل دی سمجھ نہیں آئی. نہیں آیا. کون لے آیا جن؟ پھر کون لے آیا نبی؟ کون کوئی فرشتہ تھی؟ کون سی؟ ولی. سارے مولوی لکھتے ہیں, سارے مفسر لکھتے ہیں یہ تخت لانے والا ولی تھا. اچھا میرے صاحبو, اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا, تو جو ولی ہے دونوں کے تو بات کی سمجھ آئے گی نا. اچھا یہ کس نبی کا ولی تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا. وہ جواب ملا سلیمان کا ولی تھا. اچھا کون عبد المالک والو, یہ سلیمان کا ولی ہے. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, غوث اعظم محمد کا ولی ہے. جواب دو, ایک اللہ ہو جواب دو. تخت آئے؟ اجے بھی بندے ادھر نہیں بولتے پہ, نہیں آیا. تخت آئے؟ آیا تھا. کون آیا ہے؟ ولی. اب میں جملہ دینے لگا ہوں علماء کی بارگاہ میں. یہ جو آصف بن برخیہ تھا یہ جزوی ولی تھا. جزوی ولی تھا, یہ جزوی ولی تھا. اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, مولا علی کلے ولی ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا جس کے دل میں علی بستا ہے سبحان اللہ کا ہو جلدی سے. جی یہ ولی تھا, وہ ولی ہے. لو جی ہم دوسرا جواب دے ہیں. ایک یہ بڑا مجھے کیوں دیکھنا پڑتا ہے, بچے چھوٹے قریب ہیں, آپ علماء دائیں بائیں ہیں. یہ جڑا تخت پہ اسی یہ کتنے سی, کہاں پہ تھا؟ ملک سبا. یہ ملک سبا کہاں پہ تھا؟ یہ ساتھ ہی قریبی 300 میل. آپ پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر. اچھا پھر علماء لکھتے ہیں کہ یہ 3 ماہ کی مسافت تھی, نیڑے نہیں تھا, کافی دور تھا. اچھا یہ تخت تھی یہ محلات کے باہر پہ محلات کے سب سے پچھلے کمرے میں جیتے رہے, کھلا پڑا تھا. پھر تالوں میں لاک تھا, تالوں میں بند تھا. چھوڑو یہ ساری کہانیاں, مینوں صرف ایک گل کا جواب دیو, جتھے بھی پہ اسی ولی کڈ لیا ہے. بس مینوں اس گل کا جواب دیو, جتھے بھی پہ اسی صرف ایک گل کا جواب دے دیو, ولی کڈ لیا ہے. بندے چپ کیوں بیٹھے نے, نہیں کڈ لیا تے پھر مان جاؤ نا, ولی ہوندا ہی ہوے, جتھے بھی ہوے کڈ لیا ہوندا ہے. جتھے بھی ہوے کڈ لیا ہوندا ہے. جدوں دا بھی ڈوبیا ہوے کڈ لیا ہوندا ہے. بولو تے صحیح. ولی کہتے ہی اسے ہے جہاں پہ بھی ہو, جب سے ہو. ہم میں جملہ بولنے لگا, سنی چپ رہ نہیں سکتا. وہ ایک تخت جتھے بھی پہ اسی سلیمان دا ولی کڈ لیا ہے. بیڑا جدوں دا بھی ڈوبیا سی محمد دا ولی کڈ لیا ہے. اگر تسی اجازت دیو تے غوث اعظم تے 2 آیتاں اور پڑھ لیں. 2 آیتاں اور پڑھ لو, 10 بجے میں نکلنا ہے. 2 آیتاں اور چھوڑ لو غوث اعظم تے. یہ سورہ نہ دے بیٹا خاموش, چھوٹے بچوں خاموش, میں نے آپ کو اٹھایا نہیں, خاموش. یہ وہ
کارنر بھی خاموش, چھوٹے بچے خاموش, سن لیں. ہمارے عقائد کا معاملہ ہے, سنیے گا. یہ سورہ القاف ہے, 18 نمبر سورہ ہے. 66 نمبر آئے تھے. تو جی ایک منٹ سنیے گا. حضرت آپ میرے پاس آئے, میرے پاس آئے. لو جی یہی تو پڑھنے کا. لو جی سنیں, یہ تفسیر دیوبند حضرات کی ہے. وہی بتائیں اس پہ میں نے وہ نہیں رکھا ہوتا, اسے کور نہیں کیا تاکہ یہ نظر آتا. میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے. رکو, یہ لکھا ہوا ہے, یہ خاتم الامام شریفین شاہ سلیمان بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے. ہدیہ ہدیہ مندے نے ہدیہ ہے, یہ دیکھیں یہ سامنے. لو جی ایسے سنیں جناب, یہاں سے پڑھنا جناب, یہاں سے پڑھنا ہے. وہی کے ذریعے مطلبات کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. میری تو دیکھیے موسیٰ, آپ جیسے سامنے کھڑے ہوں گے, یہاں سے کھڑے ہوں, میں ان کے چہرے دیکھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا تھا, اللہ تیرا دل بڑی پیارا ہے. میں پیش کر رہا ہوں, اللہ تمہیں بڑا پیارا ہے, میں ملا دیتا ہوں. فرمایا کتنے ملے گا؟ فرمایا آ جاؤ, پڑھو جی طرف. اے پڑھے سنے. وحی کے ذریعے انہیں مطالعہ کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ, ہمارا ایک بندہ خضر ہے, ہمارا ایک بندہ, ہمارا ایک بندہ. اللہ فرما رہے ہیں ہمارا ایک بندہ. اب ایک کھلو جو تسی کہو گے شاہ جی یہ تفسیر ہے, تفسیر نہیں. اللہ نے آیت ایک بھی فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عَبْدِنَا, موسیٰ ساڈا بندہ. موسیٰ آ میں تمہیں ملاؤں ہمارا بندہ, ہمارا. کھلو جو ذرا, اسی کدے ہیں اللہ مولا, سارے تیرے ہی بیٹھے ہیں. اور فرمایا تسی اپنے منہوں کہیں دے ہو. اوئے جڑے اپنے منہوں کہیں اسی او دے ہاں, او بندے ہور نے جنہاں کو اللہ کہے کہ میرا ہے, او داتا علی حجرے. جڑے اپنے منہوں کہیں اسی او دے ہاں, بندے ہور نے جنہاں کو اللہ کہے او میرا ہے, بندہ غوث اعظم ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہتے ہو. آگے بڑھے گے, آگے بڑھے گے, تجھے سنے گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ نبی نے پوچھا تیرا بندہ کتھے لگے. یہ دا مطلب ہے رابطے بندیاں والے ٹورنا نبی دی سنت. ایتھے میں کہ میرے نال بندہ گل کرے جڑا کہندا ہے تسی ایتھے داتا صاحب جمعرات کی لین جاندے ہو, تسی پاک پتن جمعرات کی لین جاندے ہو, انہاں نوں بتا کے دسو ولیاں ول جانا نبیاں دی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ہیں وہاں ملے گا. اللہ فرمایا میں نشانیاں دینا نہ باقی نہیں. اللہ فرمایا میں اپنے بندے دیا نشانیاں دینا. پہلی نشانی کی ہے, پھر پڑھے گے جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. میرے پیچھے دو سمندر نے بکھرے, پیچھے کچھرے نے, جتھے دو میں کٹھے ہونے نے نا اتھے ہی ہو. تساں آگے بھی غور نہیں کیتا, اللہ نے فقیر دی نشانی دسی ہے, جتھے کٹھے ہو جان, جتھے کٹھے ہو جان, جتھے کٹھے ہو جان, اور جتھے سمندر کٹھے ہو جان, اتھے موسیٰ دا فقیر بیٹھا ہے, تے جتھے سارے جی کٹھے ہو جان اتھے محمد دا فقیر بیٹھا ہے. نشانی جتھے کٹھے ہو جائیں. دوسری نشانی پڑھے آئے. وہی ہمارا بندہ ہوگا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ. فرمایا مچھلی ساتھ لے جاؤ. مچھلی لو جو مچھلی کس لیے کھانے کے لیے, ٹھیک ہے مچھلی کھانے کے لیے. یہ جڑی کھان لئی مچھلی لئی دی ہے میرے پہ جانتے ہوگی. اچھا جڑی مچھلی کھائی دی جو تے جان دی, اور میں پریشان ہو گیا کیونکہ ساڑھے گجرات نہیں ہوتی. اسی گجرات مچھلی کھانے ہیں وہ نہیں ہوتی, جان شاہ کچھ کوئی نہیں. تو اسی یہ بھی کھائی جاتے ہو. بھائی سردی کی مچھلی کھاندے ہو, کھا رہے ہو نا, وہ جڑی بتارو لیندے ہو کھان واسطے انہیں جان دی. کون کہتے سمجھ آئی. میں پریشان ہو گیا, میں اچھا ان کی زندگی کھائی جا رہے ہیں. جان نہیں ہوتی بلکہ یہ مچھلی گوشت ہے.
یہ جی روسٹ مچھلی نبی لگی یہ جان ایسی نہیں، جان کوئی نہیں سی، وہ لگے پڑے جگہ جہاں تمہاری مچھلی ٹوکری سے زمین سے غائب ہو جائے، اللہ فرمایا موسیٰ جتھے اس بے جان اس جان آ جائے نا اوتھے ہی ہو۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا جناب، جتھے مری ہوئی مچھلی وچ جان آ جائے اوتھے میرا فقیر ہے۔ اور میں ایک جملہ دیر لگا جے تسی چپ رہے تے مینوں بڑی تکلیف ہوئے گی، جتھے مری ہوئی مچھلی وچ جان آ جائے اوتھے موسیٰ دا فقیر بیٹھا ہے، تے جتھے 12 سال ڈوبے ہوئے سارے پھر جان آ جائے اوتھے محمد دا فقیر بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ دا مطلب ہے ساڑھے لیاؤ جی بھی پڑھا دیو ساڑھے غوث پاک دا بیڑا بھی قرآن جی جے تیان نال قرآن پڑھے ہوئے تو سمجھ آئے گی نا۔ ولیان دا ذکر قرآن جی جی ولیان دا ذکر قرآن جی لو جی ہونا یہ سورہ ایک نمبر ہے 27 نمبر سورہ ہے ہفتے نہیں گئے 16 نمبر آئے تھے 27 نمبر سورہ ہے 16 نمبر آئے تھے نا بھئی بیٹا خاموش بیٹا خاموش 16 نمبر آئے تھے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارثا سلیمان داؤدا، ہم نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد کون سا جی بندے چوک کیوں بیٹھے گئے بولو نبی کمال ہو گئی ہے اور نبی نبی کرنا تھوڑی سے چاہے ہے کہ سنیا دا کام میں نبی 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 کھلو جو صرف سنی تھوڑا نبی نبی کرتے ہیں۔ آج سورہ نمل ہے آج سورہ احزاب ہے 33 نمبر سورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی، اے دا معنی ہے یا نبی، اے دا مطلب ہے سنی بھی نبی نبی کرتے ہیں سنیا دا اللہ بھی نبی نبی کرتا ہے۔ کھلو جو ذرا اے کی لکھے ہے جے آؤ کی لکھے ہے جے آؤ تے کی لکھے ہے یا بیچ بندے چک تو بیٹھے ہیں آؤ کی لکھے ہے آؤ جڑا لکھے ہے نا پتہ کیوں لکھے ہے اے ایتھے لکھے ہے اے آج سورہ مائدہ ہے 5 نمبر سورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الرسول، اے دا معنی ہے یا رسول اللہ۔ کی معنی ہے کرو معنی کی معنی ہے وہ اگر کسی مولوی پریشان کیتا نا کہ آؤ مسیح یا رسول اللہ کیوں لکھے ہے سینہ تان کے کہنا مولانا اسا اپنی مرضی نہ نہیں لکھے ہے اسا ایتھو بے کے لکھے ہے جکرے مسیح تو یا رسول اللہ کھڑو انہوں کہنا مولانا تسی قرآن میں چکڑو اسی مسیح تو کھڑ سکے میں کہ قرآن میں لکھے ہے کہ مسیح تے لکھے ہے دیو بلکہ ایک نہیں مولوی نو سینہ تان کے کہنا مولانا چکو یا رسول اللہ قرآن میں لکھے ہے نا صرف مسیح تے نہیں ساڑھے تے ایتھے بھی لکھے ہے سینہ تے ایتھے لکھے ہے پڑھو یا رسول اللہ اگر چھپ کے کرو یا رسول اللہ فیر کرو یا رسول اللہ وقت پورا ہو گیا جی وہ 5 آیتیں رہ گئی وقت پورا ہوا 10 بج گئے 5 آیتیں پھر میں آیا تو انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے۔ اچھا ایک باری کہو سبحان اللہ۔ اچھا جی میں 5 منٹ اور پڑھ لیتا ہوں 5 آیتیں سن لیں باپ بیٹا جیتے رہے باپ بھی نبی اور بیٹا بھی بس رک جاؤ بس رک جاؤ سورہ آل عمران ہے بھائی 3 نمبر سورہ ہے 37 نمبر آئے ہیں۔ اللہ فرمائے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے وجد عندہا رزقا، آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قالت یا مریم ان لکی ھذا، دیکھیں فرماتے مریم کی کہاں سے ہے؟ قالت هو من عند اللہ، جواب دیا بازاروں نہیں آئے اللہ نے کر لے۔ اچھا قرآن
پڑھ کے معلوم ہوا کہ عیسیٰ کی ماں کے پاس جنت میں سے پھل آ سکتے ہیں، عیسیٰ کی ماں کے پاس آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، عیسیٰ کی ماں کو آ سکتے تھے، حسین کی ماں کو نہیں آتا؟ اب میں کیا کروں، مجھے حسین کی ماں سے ایک آیت یاد آ گئی۔ اچھا نہیں چلے، چھوڑے نہیں آئی، چھوڑے واپس چلتے ہیں۔ آئیے تو پھر سبحان اللہ کہو، یہ تھوڑے سبحان اللہ کہے نبی آیتاں ہوں گی۔ سن لے بڑا مزہ ہے، مجھے پر مدیں آئی ہے، سن لے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آیت ختم ہو گئی، سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ فرمائے طاہرکی، مریم، عیسیٰ کی ماں مریم، طاہرکی، ہم نے تمہیں پاک کیا، مریم ہم نے تمہیں پاک کیا، مریم تو پاک ہے۔ مولائی مریم کیوں پاک ہے؟ اللہ فرمائے قالت الملائکہ، فرشتے باتیں کرتے تھے، فرشتے گلا کرتے سن۔ اچھا کوٹ عبد المالک والے ہو، ایک جنہیں نال فرشتے گلا کرن جے او بی بی بڑی پاک ہے تے کتے اوے تے آ کے نوکری کرن، بولو کہ تو بات کی سمجھ آئے گی نا۔ جس کے گھر پہ آ کے ملائکہ غلامی کرے، اللہ جانے وہ کتنی پاک ہوگی۔ جی جی، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ فرشتے آتے تھے، چکی بھی چلاتے تھے، آٹا بھی ڈالتے تھے، چولہا بھی جلاتے تھے۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ رہے جلدی سے۔ یہ گھر پاک گھر ہے، وہ پاک تھی، یہ پاک کرنے والی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ان میں کی کرام انہوں حضرت کی اس گھر سے دو آیتیں یاد آ گئی ہیں۔ میں دو آیتیں پڑھتا ہوں، رکو رکو رکو، دو آیتیں، اسی جملے پہ دو آیتیں، رکنا رکنا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، 19 نمبر سورہ ہے۔ فرشتے نے آ کے کہا تھا قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، ہم آپ کو پاک بیٹا دیں گے، ہم آپ کو پاک بیٹا دیں گے۔ اے مریم دا پتر آپ پاک ہے۔ سورج میں چلا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آمنہ دے لال دا قدم زمین پہ آیا، ساری زمین پاک ہو گئی۔ اور جنہیں صدقے میں پاک بیٹھے ہو سبحان اللہ کیا جائے، انہاں پاک کیتا ہے آگے، جنہیں پاک نے سبحان اللہ کرو۔ چلیں موضوع کہیں اور نہ نکل جائے۔ وارثہ سلیمان و داؤدا، ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا۔ آپ نبی، بیٹا نبی، رک جاؤ۔ کلما دخل علیہا زکریا المحرابا، زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، بے موسمی پھل پائے۔ رکو، قالا یا مریم ان لک ھذا، فرمائے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، جواب دیا اللہ نے بھیجے۔ رک جاؤ۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے نبی فرماتے ہیں قالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے، مینوں بڈھے بارے پتر نہیں دے سکتا۔ دعا کی نبی نے، دعا کی، جیسے ہی نبی نے دعا کی بلا فاصلہ اللہ فرماتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، جاؤ جا کے میرے نبی کے سے جا کے کہو ہم نے تیری دعا کو قبول کیا، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، بیٹا تیرا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا۔ رکیے گا رکیے گا، ہم نے دعا نبی کی قبول کی، مولا کہاں قبول کی؟ فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فی المحراب، فی المحراب، نبی کا چہرہ مریم کے حجرے کی طرف تھا، فی المحراب، نبی کا چہرہ مریم کے حجرے کی طرف تھا، فی المحراب، نبی کا چہرہ مریم کے حجرے کی طرف تھا۔ جناب اے مریم نبی نہیں، مریم ولی نہیں، مریم ولیہ ہے، ولیہ۔ اگر ولیہ کے حجرے پر منہ کر کے دعا کرنا نبی کی سنت ہے تو کتنے ولی لیتے آؤ گے؟ نہیں، تو سارے بھی اور نہیں تھا، اور ایک ولیہ ہے، ایک ولیہ کا حجرہ ہے، دادا صاحب کے سینے کے ولی کا حجرہ ہے، 5 وقت بابے فرید کے سینے کے ولی کا حجرہ ہے، چہرے ولیہ والے بیٹھے سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ بیٹا آ گیا، بیٹا نبی، بھائی بیٹا اسی چپ کر گئے ہوتے میں پھٹ گیا، بیٹا باپ زکریا، بھائی داؤد،
بولے یحییٰ باپ زکریا, حضرت داؤد بیٹا سلیمان. رک جاؤ, اب میں وقت چونکہ پورا ہو گیا. آدم بیٹا شیس باپ بیٹا ٹھیک ہو گیا. یعقوب بیٹا یوسف باپ بیٹا ٹھیک ہو گیا. کتنے نبی ہو گئے؟ 4 ہوئے. رک جاؤ, سورہ مریم 19 نمبر سورہ. واشکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ. ابراہیم نبی, ابراہیم نبی. رک جاؤ, اسی صورت میں واشکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیہ. اسماعیل آپس میں کیا لگے؟ کتنے نبی ہو گئے؟ 6. اچھا, اسحاق کتنے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. یہ مطلب ہے تینوں ہی باپ بیٹا. بس یہاں تک پیغام پہنچ گیا. رک جاؤ, مجھے ذرا سنا دو. آدم نبی بیٹا شیس ٹھیک ہو گیا. یعقوب نبی بیٹا یوسف ٹھیک ہو گیا. رک جاؤ, بڑے آرام سے سن جاؤ اور مجھے اجازت دے دو. زکریا نبی بیٹا یحییٰ نبی ٹھیک ہو گیا. حضرت یعقوب یوسف نبی. ابراہیم نبی بیٹا اسماعیل ٹھیک ہو گیا. ابراہیم نبی بیٹا اسحاق علیہ السلام نبی ٹھیک ہو گیا. رک جاؤ, اب میں یہاں سے ذرا نیچے چلوں گا. رک جاؤ, ابراہیم نبی دونوں بیٹے بولتے نہیں میں دونوں کے دشے سنیو نبی نبی کرو. اے نبی 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 یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا رسول. اے تو اڈے سے چاہے تو اڈے سے جی, اے تو انو مبارک ہو گئے. اے تو اڈا کام میں اے اوہ جنہی تو اڈا ہی کام میں اور جنہا بل آئے نہیں کرنا ہے. ہر بندے کا کام ہی کوئی نہیں, تو اڈا کام میں نبی نبی کریا کرو. اچھا جی, ہم کیا کرو؟ ابراہیم نبی دوویں پتر پھر بولی بولتے ہیں پھر دوویں پتر ارے بولو تاکہ نہیں سمجھے نبی والے بیٹھے ہیں. بھائی دوویں پتر ابراہیم اسماعیل اسحاق. تو جی ایتھوں اندر چلے جانا. رک جائے جانا آئے تھا. سورہ انعام ہے بھائی, 6 نمبر سورہ ہے. سبحان اللہ. 83 84 اور 85 نمبر آئے تھے. اسی سبحان اللہ کہہ دیں. بس یہ آئے سنو, اجازت دے دو. ارادہ تو کچھ اور تھا گفتگو کا, لیکن حضرت نے کہا میں اسی کے بات ہوں. تو جی سنیے گا. ابراہیم اسماعیل اسحاق ہم ایک ہوتا چلے جانا. وَوَحَبْنَا وِسْحَاقَ اسحاق وَيَعْقُوبَ یعقوب کُلًا ہدینا وَنُوحًا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. یہ مطلب ہے ادھر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبی 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 باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی نبی ہی نبی نبی ہی نبی. اب رکنا اسماعیل کدار جی نہیں نبی. حمل نہیں, نبت نہیں, سلامہ جی نہیں, یسا نہیں, عودین نہیں, عدنان نہیں, معاق نہیں, مغر نہیں, الیاس جی نہیں, مدرکہ نہیں, کنانا نہیں, فہرین نہیں, لوئی نہیں, ہاشم نہیں, عبد المطلب نہیں, عبداللہ نہیں, محمد نبی اور نبیوں کے نبی. اچھا رکنا, اچھا مصطفیٰ کے بیٹوں میں سے کوئی نبی نہیں. ایک اللہ سمجھا کیا رہا ہے. اللہ میں تمہیں حبیب کا شجرہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی. ادھر نبی 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 نبی, ادھر باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی, اور ادھر اسماعیل سے نیچے میرے رسول کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں, نیچے بھی کوئی نبی نہیں, اصل میں بھی کوئی نبی نہیں, نسل میں بھی کوئی نبی نہیں. جڑا اللہ رسول کے آبا میں نبی برداشت نہیں کرتا, رسول کی نسل میں نبی برداشت نہیں کرتا, وہ کسی کانے کو کیوں برداشت کرے گا؟ چلے جی پیغام
نال دو نے ہون کسی کسی کیا نا میں نبیاں وہ دی تو نہ چھڑا لے جی اسی نہ نہیں لا سکے پھر اپنی لوا چھڑا لے ایک کام ہوئے گا یا دو کام بچوں ہم برداشت نہیں کریں گے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے بالکل کوئی نبی نہیں رسول اللہ دے گا کوئی نبی بندے چپ کیوں بیٹھے نے کوئی نبی کوئی نبی ہوگا نہیں کہنا آنا ہی نہیں پیدا ہونا ہی نہیں تیری تو پیدا ہی نہیں ہونا تو ہوئے گا کتوں نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا رسول کے بعد کوئی نبی پیدا ہاں چاچے کو بلا کے فرماتے ہیں چاچا سبحان اللہ حضور کے چچا حضرت عباس عرض کرتے ہیں جی آقا چاچا قریب آؤ بس کی آخری جملے دے رہا ہوں حضرت عباس قریب آئے فرمایا چاچا کوئی میرے بچپن کی بات سنائے گا ضرور علامہ عبدالرحمن بن صفوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور جب آپ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کرنے آپ کے گھر آیا میں کیا دیکھتا ہوں جس چولہے میں آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ کے دائیں بھی نور ہے بائیں بھی نور ہے آگے بھی نور ہے نور ہی نور ہے بندے پریشان ہو گئے یہ ہن نور دی گل تو سارا روایت ہے جو سنانی آیت وچ موجود ہے جے کبو تے پڑھتے اور یہ آیت سن لو اس پہ آیت سن لو یہ سورہ تغابن کی آیت ہے سبحان اللہ سورہ ہے کبھی آیا نا تو اس آیت پہ باقاعدہ خطاب کروں گا 64 نمبر سورہ ہے اللہ سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ ورسولہ اور اس کے رسول پہ والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا یہ جڑا نازل ہویا کہ نور کیڑا ہے وہ جناب جڑا نازل ہویا کیڑا ہے جی اچھا قرآن نور ہے سبحان اللہ قرآن نور ہے کوئی مولوی تھے آکے انکار کرے قرآن نور نہیں ایتھو بارڈر نہ پار کرا چکا ایتھے رہ کے مننا پہنے قرآن نور ہے ایتھو بھی نور ہے ایتھو بھی نور ہے ایتھو بھی نور ہے شہری امین قلبو اے آپ نور ہے نا ایدہ سارا گھر نور ہی کوئی مثل نہ چانی دی چلو چھوڑو کوئی مثل نہ چانی دی تے قسم رب چاہے جدی چڑھتی چاہے کوئی مثل نہ تھولک دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولک دی ہاتھ گورے میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کھلا ٹائم رکھنے کھلے ٹائم میں آؤں گا خطاب کروں گا ان اپنے سیچرڈے نائٹ ہی چاہیے میں اپنی مشاہد ہی ملے گا میں کیا کروں میری ڈائری میں 6 ماہ میں سیچرڈے نائٹ خالی نہیں میں کہاں چلا جاؤں میں نے محنت کی کہ آپ چپ کر دیں سیچرڈے نائٹ نہ رکھیں پھر کہ نہیں ہمیں سیچرڈے نائٹ ہی دیں کبھی آئے تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے خطاب کریں گے میں قرآن نور ہے قرآن نور نہیں قرآن نور ہے نو پھر تو دھیان کریا جی یہ دے آؤں نہ وہ نہیں آئے وہ نہ دے آؤں نہ دے آئے نہیں تو سارے بھی دور نہیں تھا اچھا کھلو میں سمجھانا
حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ کمال تیرے میں جے وہ مکے بیٹھے نے اے نور پیچھے مکے پہنچے ہیں، جے وہ مدینے بیٹھے نے اے نور پیچھے مدینے پہنچے ہیں، جے وہ غارہ وچ بیٹھے نے اے نور پیچھے غارہ وچ پہنچے ہیں، تے جے وہ یارہ وچ بیٹھے نے اے نور پیچھے یارہ وچ پہنچے ہیں۔ اچھا کوٹ عبدال مالک آ لیو، اے جڑا پیچھے پیچھے آیا ہے مولانا انہوں نور من گئے نے۔ ٹھنڈا بول دے ہو پائے، ٹھنڈا بول دے ہو پائے، اے جڑا پیچھے آیا ہے اے نور من گئے نے، تے جڑے پیچھے آیا ہے قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن اچھا ایک منٹ روز رک جائے مولا یہ جڑا نور ہے یہ مولا کنے ہے؟ یعنی حضور معراج دی رات گئے تے اللہ فرمایا نور لے جاؤ، نہیں ہویا۔ اچھا حضور مکے بیٹھے تھے، جبریل آ کے ایک کعبے دی چھت تے رکھیا، لو جی یہ نور ہے چک لیا جائے، نہیں ہویا۔ تے مولا سے یہ نور کنے آیا ہے؟ اللہ فرمایا یہ سورہ نجم ہے، 53 نمبر سورہ ہے، تیسری چوتھی آیت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ زہرا دا پاپا بولدا سی او دے وچوں نور آندا سی۔ تو صحیح نا یہ مطلب ہے کوٹ عبدال مالک آ لیو یہ جیڑا انہوں نے وچوں آیا ہے نا یہ نور ہے، جیڑا انہوں نے وچوں آیا ہے یہ نور ہے، جیڑا بھی انہوں نے وچوں آیا ہوئی یہ نور ہے۔ اسی بھی تیری بندیاں نے دستے ہیں جیڑا بھی انہوں نے وچوں آیا ہوئی یہ نور ہے۔ اچھا ہن میں جملہ دل لگا سنی چپ رہ ہی نہیں سکتا، جے انہوں نے وچوں قرآن ہے، قرآن نور ہے، دیکھیں حسین آئے، حسین نور ہے۔ جملہ میں عرض کر رہا ہوں اس کے بعد کی اجازت۔ حضور فرماتے ہیں شکی پھر کیا ہوا؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں میں نے نہ گھر آ کے آپ کی چاچی کو بتایا، نتیجہ بڑا پیارا ہے۔ آپ کی چاچی نے کہا اچھا اگر پیارا ہے تو ذرا لے کے آئے، بس آخری جملہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عباس عرض کرتے ہیں میں آپ کے گھر آیا، آپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے گھر کی طرف چلا، آخری جملہ جدوں میں اپنا قدم اپنے بیڑے دے وچ رکھیا میرے سین میں میرے جتنے جانور بیٹھے تھے نا سارے اٹھ کے کھڑے آج کی آخری جملہ۔ آخر میں نے آپ کی چاچی کو پکڑایا، آپ کی چاچی نے پیار کر کے مجھے واپس کیا، اب میں آپ کو واپس چھوڑنے جا رہا ہوں، منظر بڑا کمال تھا، میں آگے وہ میرے پیچھے، اگر میں دائیں وہ میرے پیچھے، اگر میں آگے وہ میرے پیچھے، اگر میں کمرے کی طرف وہ میرے پیچھے۔ آپ فرماتے میں نے ایک چھڑی پکڑ لی، چھڑی پکڑ کے سارے جانور پیچھے کر دیے، اچھا سارے پر ہٹ گئے، پر میرے جانور وچوں میریاں بکریاں وچوں ایک میری بڈھی بکری قریب آ کے نا اپنے لباں دے نال اے میرا دامن کھچ دیے، میں پیچھے کرنا او پھر کھچ دیے، میں پرا کرنا او پھر کھچ دیے، میں پھر پیچھے کرنا او پھر کھچ دیے۔ آپ نے مینوں غصہ آیا، میں سوٹی مار کے انہوں پجانا چاہیا، اجے سوٹی مچی نہیں، میری بڑی تے بڈھی بکری بول کے آندی ہے عباس یہ تیرے کلے کا نبی نہیں ساڈا بھی نبی بن گیا ہے۔ محفل ہے یہ کس سلسلے میں چاہیے؟ میلاد ہے، میلاد ہے، ٹھیک ہو گیا، لو یہ تقریر ختم ہو گئی، امتحان کرے آج۔ میلاد ہے عربی کا لفظ، بے شک اس کا کیا معنی ہے؟ ولادت، ٹھیک معنی کیا، پیدائش، ولادت، مولود، میلاد، ولادت، ان اردو کی ہمیں نہیں پیدائش میلاد کی گل ہوگی، انگریزی کی اندر برتھ ڈے، برتھ
ولادت ڈے جس دن ہوئے تسی آج منائیے برتھ ڈے نبی دی اچھا یہ ایک اور بھی نہ ہے میرے برتھ ڈے دا سال گرا یہ اللہ کی مہربانی ہم تقریر تو کرنی ہے ولادت برتھ ڈے پیدائش سال گرا جے تھوڑا کی نام ہے حافظ حسن صاحب سیفی صاحب علماء اکرام اگر میں اپنی سالگرہ پہ فون کرا کہ حافظ صاحب کون ہے نہیں آنا نہیں ہوگا کسی نہ آپ سوال نہیں کسی نہیں ہوگا دے نہ ہوگا میں حافظ صاحب کو فون کرتا ہوں تھوڑا آپ جو مسکرا رہے وہ تھوڑا ادب بھی رکھیے گا لیکن میں کروں مسکراؤ مسکراتے رہو مسکراتے رہو مسکراتے رہو شریف کا سڑتے ہی رہے تسی مسکراتے تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ رہنی ہے اور اللہ کی قسم نبی نبی کرنے والی ہو تشا مسکران دیا رہنے مسکران دیا مسکران دا انہیں آ جانے مسکران دیا شریکے ویکھ دیا رہنے یہ ہونے بھی مسکران دیا پیا تے ہن میری گل سنیا جی مسکران دیا نوں تانوں نے نوانا ہے مسکران دیا نوں کفن پوانا ہے مسکران دیا نوں جب اللہ وچ اتار لے نا تے منکر نکیر ویکھ کے انصاف لا ہی لین گے بڑا مسکرانا ہے پیا محمد دا نوکر لگ رہا ہے پیا بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے آپ سدا مسکرائے اور اسی طرح مسکرائے اور ذرا مسکران دیا کیا کہ سبحان اللہ یہ نہیں میں نے کہا سبحان اللہ سدا خوش رہیں سدا سلامت رہیں سدا آباد رہیں آپ کے ڈیرے سدا بستے رہیں آپ کے گھر بستے رہیں لو جی گزارش تو میں یہ کر رہا ہوں بسم اللہ جی بسم اللہ حضرت سلامت رہیں آپ مسکرائیں جی سدا مسکرائیں آپ بے شک نہ آئیں جناب آپ بے شک نہ آئیں لیکن جو آئیں گے وہ تو میرے ساتھ بولتے رہیں گے نا جی اچھا جی میں اگر فون کروں حضرت کی حضرت صاحب کو کہ میں میری سالگرہ آنا ہے اے آدم گے اے آدم گے کیوں ہے وڈا خیال ہے خالی آتی آدم نہیں بات خالی ہو یہ تو مطلب ہے انہوں نے پتہ ہے کہ سالگرہ تے جائیے تے پھر گفٹ لے کے جائید ہے وہی میرا تکیہ جی اسد صاحب کو میں فون کرا حضرت آؤں تے لگے ہو تے کوٹ عبد المالک میں فلانی شاہ میں بڑی پسند ہے وہ لے کے آؤں تے پھر ایک وہی لے آؤں گے میرا پیغام سن لیا جی وہ لے آؤں گے لے آؤں گے یہ تو مطلب ہے جی سالگرہ ہوئے نا انہوں کو اچھی لوگ تینوں کی چاہیے سالگرہ میں سجدہ دے نانے بھی کون ایک میرے لکھے جی ایتھے میں کعبہ سامنے کعبہ ہے تے ایتھے نکرے چھے مدینہ تے کہ ہو رہے ہیں جو کہ صرف بغداد ہے ایتھے مدینہ ہے ان تسی اجازت دیو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا سالگرہ والے نبی حکم کرو کی چاہیے نہیں دینا اتنا کرنا کرو تحفہ نہیں دینا بندے بھی دو طرح دے ہوتے ہیں سالگرہ ایک بندہ ہوتا ہے تحفہ کرتا ہے ایک بندہ تحفہ شبہ کوئی نہیں کرتا وہ پیچھے ہوتا ہے جو کیک کٹے گا نا وہ سب تو ہوتے ہیں حضور میں بھی آئے ہیں یہ نہیں پتا چاہیے نا بندہ ہو گئے جنہیں تحفہ چکے ہیں انہوں پتہ ہے خاندانی بندہ ہے انہوں پتہ ہے سالگرہ والے نے تحفہ دینا ہے ان میرا کیا انکر ہے جب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کریم آقا بندے تحفہ دین لئی بیٹھے ہیں حکم کرو کی چاہیے جی لے ہم کیان کر لیں نبی فرمایا اچھا جے تحفہ دینا ہی سورہ شرائی بطالی میں بصورتی ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فمن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور نبی فرمایا اچھا جے مینوں تحفہ دینا ہی چاہتے ہیں سن حسین دا دامن نہ چھڈی میرا بھی رواں
سلامت رہے سلامت رہے ارے جس کس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا حب علی مدعا نہیں ملتا عباد کو کبھی ہرگز صلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غار سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے لگا میں کروں کیا دیکھیں جیتے میرے مصطفیٰ کا ہم سفر ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں جی ایک منٹ حضرت ابو بکر صدیق آئے علی کے پاس آ کے کہا بخن 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 یا علی مبارک علی فرمایا قاضی فرمایا نبی فرماندے پہ نے جنت اونے جانے جدی پرچی تی علی دی مور ہوئے جدو فرمایا نا بخن مولا علی چہرہ اٹھا کے فرماندے نے بخن بخن یا ابو بکر کو انو بھی مبارک ہوئے فرمایا منو قاضی مبارک علی فرماندے نے ابو بکر منو علی نو نبی آکھیا سی نبی مور بولو لائے جدے دل وچ ابو بکر ہوئے گا مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر اے جڑے ہون 15 منٹ کھتے ہوئے نے نا سبحان اللہ یہ ہن میں کی کرم میرے بابے کا نام لینا شروع کر سکتا چلو خوش رہیں سلامت رہیں بابا جی سلامت رہیں منوں کی طرح ہوں منوں بابے بھی ایک آیت بھی یاد ہوں چلو میں پھر آیا تو انشاءاللہ یہ پڑھوں گا نہیں میری بات میری عرض میں سورہ آل عمران ہے 3 نمبر سورہ ہے 146 نمبر آیت ہے اب پڑھئے گا گھر جا 146 نمبر آیت ہے آل عمران کی 146 نمبر آیت ہے کیا کے گھر پڑھے آئے لو جی دھیان کریں اللہ فرمایا میرا ویسے ارادہ کچھ اور تھا میں اگے ایک اور توفہ پڑھنا تھی لیکن ہن وہ نہیں ہن ہے پڑھا نا اجازت دے دیو اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران ہے 3 نمبر سورہ ہے انہیں کیا تو جواب نہیں دے گا میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا لگا کہ مجھے جان کو دیا اچھا جی سنیے اللہ فرمایا واقعی من نبی قاتل معه ربیون من نبیین اور کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے قاتلہ جہاد کیا انہوں نے معه ربیون ان کے ساتھ ہوتے تھے اللہ والے ان کے ساتھ ہوتے تھے ولی ان کے ساتھ ہوتے تھے ربانی ولیاں نے جہاد کیتا نبی دے نال یہ مطلب ہے قرآن دستا ہے پیا ولی ہوندا ہی ہوے جڑا نبی دی عزت نہیں لڑے آپ نے غور ہی نہیں کیا آپ نے غور ہی نہیں کیا جناب قرآن بتا رہا ہے ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی ناموس کے لیے لڑے اور جنہیں کل نبی کی عزت واسطے لڑتے رہے دے وہ کل دے ولی دے جنہیں آج نبی کی عزت واسطے لڑتا رہے خادم حسین آج دا ولی